وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ حضرات محترم، یہ بہت پرفتن دور ہے، اور اس پرفتن دور میں اپنا ایمان بچانا یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ کل وہ دن اور قریب آنے والا ہے جو زمانہ ہم سے بعید ہوتا جا رہا ہے، زمانہ پرفتن ہوتے جا رہا ہے۔ آج سے 10 سال 15 سال پہلے کا جائزہ لیں گے تو وہ زمانہ کچھ اور تھا۔ جو زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ دن بدن ایک دوسرے کے دشمن بنے جا رہے ہیں، بھائی بھائی کا نہ رہا، باپ بیٹے کا نہیں۔ میدان محشر میں تو وہ نقشہ ہوگا جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن آج دنیا ہی میں ایک دوسرے سے ایسے بھاگ رہے، لگتا ہے کہ کوئی اس کے جان کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہے۔ میدان محشر جو ہم سنتے ہیں، کتابوں سے مطالعہ کرتے ہیں، علماء کرام کی زبانی سنتے ہیں، وہ تو بہت بعید ہے۔ ابھی کا جائزہ ایسا ہو رہا ہے کہ لگتا ہے کہ میدان محشر یہی پہ قائم ہو چکا ہے۔ یہ ہم اس پرفتن دور کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے۔ حضرات محترم، ایسے وقت میں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ رب نے ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، وہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تیرا انعام ہوا، جس پر تیرا انعام ہوا، ایسے راستے کی طرف چلا جس پر تیرا انعام ہوا۔ اب وہ راستہ کون سا ہے؟ جس راستے پر رب کا انعام ہوا ہے تو قرآن پاک پر رب نے ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے۔ یہ سچے لوگ ہیں جس پر رب کا انعام ہوا ہے۔ اب ان کے دامن سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے، اور ان دامن میں اگر ہم دامن کو پکڑیں، اللہ والوں کا دامن وہ دامن ہوا کرتا ہے جو سرکار تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ اور میرے سرکار کے دامن رحمت جب کل قیامت کا دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس وقت سرکار اپنی کملی میں گنہگاروں کو چھپائیں گے۔ وہ گنہگار خطاکار ادھر ادھر پھریں گے، ایک ایک نیکی کے بدلے ادھر ادھر پھریں گے۔ سرکار کے جو غلام ہیں سرکار کو پکاریں گے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ میرے سرکار اپنے دامن کرم میں پھر غلاموں کو کیسے چھپائیں گے؟ مگر چھپانے کے لیے ہمیں اپنے سرکار کے سامنے پہلے چہرہ دکھانا ہے، وہ چہرہ تمہارا بہتر ہو کہ سرکار تجھے دنیا میں بھی قبول کر لے اور میدان محشر میں بھی قبول کر لے۔ وہ چہرہ ہمارا بننا چاہیے۔ آج نہ نمازیں مکمل ہے ہماری، نہ عبادتیں مکمل ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ لوگوں، آج بھی ہمارے گھر میں ولی پیدا ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہ مصطفیٰ کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو، مصطفیٰ کے طور طریقے پر سنت رسول کو اپنانے کی کوشش کرو۔ جب سنت رسول پر چلو گے تو انشاءاللہ تمہارے گھر میں بھی ولی پیدا ہوگا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ولایت کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، ہمارے گھر میں بھی ولی پیدا ہو سکتے ہیں، مگر شرط ولی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہوا پر چلے تو ولی ہوتا ہے۔ ولی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پانی پر بغیر کسی چیز کے تیرے تو پھر ولی ہوتا ہے، ہوا پر پرواز کرے تو ولی ہوتا ہے، غائب ہو جائے تو ولی ہوتا ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کے فرمان پر مکمل عمل کرنے کا نام ولی ہے، مکمل عمل کرنے کا نام ولی ہے۔ اور میں ایک ذات کا تذکرہ جس کے تعلق سے میں بتا رہا ہوں کہ جس کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں، جس کو دنیا محبوب باری کہتے ہیں، محبوب باری۔ ذرا محبوب بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ محبوب بنا کرتا ہے۔ آپ نے محبوب سنا ہوگا، ایک ذات جس کو دنیا محبوب سبحانی، جس کو دنیا محبوب سبحانی کہتی ہے، محبوب سبحانی قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جو ایک اللہ کا محبوب ہے۔ ایک ذات بابرکات جس کے تعلق سے میں نے اور ذکر کیا تھا
جس کا پچھلا ابھی 2 مہینہ پہلے جس کا عرس پاک ہوا، جس کو محبوب الہی کہا جاتا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہے، اور یہ ذات بابرکات ایک اللہ کا محبوب جس کو حضرت محبوب باری حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے جانتے ہیں۔ شاہ عالم کی ذات کیا ہے؟ شاہ عالم کے والد بزرگوار جس کا نام برہان الدین قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ تعالی احمد آباد کی سرزمین پر آپ کا مزار اقدس موجود ہے۔ آپ کا نام سراج الدین شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ شاہ عالم نام سراج الدین ہے، لیکن شاہ عالم، شاہ کے معنی بادشاہ ہوتا ہے، عالم میں نے کہا آئینہ عالم جانتی ہے پوری دنیا کے بادشاہ، عالم یعنی عالمین جس کو کہ عالم پوری دنیا کے بادشاہ کا نام شاہ عالم جس کو کہا جاتا ہے، وہ حضرت سراج الدین شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایسے ولی ہیں، ایک اللہ کے ولی جس کو مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں، انہی کے خاندان سے بہت بڑے پائے کی شخصیت حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پاکستان کی سرزمین پر آپ کا مزار اقدس موجود ہے، انہی کے خاندان سے ہے۔ میں آپ کو مختصر طور پر تذکرہ کروں، حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ والوں کا جب تذکرہ ہو تو بس یہ کہنا چاہیے کہ مولا اللہ والوں کی نظر میں اگر قبول ہو جائے تو سرکار قبول کر لیا کریں گے، کیونکہ اللہ والوں کی ذات بہت نرالی ہوا کرتی، وہ تم یہاں بیٹھے ہو وہیں سے سن لیا کرتے، اللہ نے وہ ان کو پاور اختیار دیا ہے۔ حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے اتنے برگزیدہ ولی ہیں۔ آج اگر احمد آباد کی سرزمین پر آپ کے مزار اقدس پہ جائیں گے، وہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، وہ پتھر آدھا کٹا ہوا ہے، اس پتھر کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت قطب عالم بخاری ایک دن فجر کے وقت نماز کے لیے نکلے، فجر کا وقت تھا، نماز کے لیے نکلے، جب نماز کے لیے نکلے نا تو اچانک ٹھوکر لگی تو دیکھا کہ بہت بڑا پتھر ہے، تو زبان سے کیا نکلا، ہاتھ اس کو چھوتے گئے اور کہا کہ لوہا ہے، لکڑی ہے، یعنی جتنے چیزوں کا نام لیا، فرماتے جہاں جہاں ہاتھ لگاتے گئے وہی ہوتا گیا۔ آخری جملہ ان کا تھا کہ نہ جانے کیا ہے، لوہا ہے، لنکر ہے، چاندی ہے، سونا ہے، نہ جانے کیا ہے، جہاں جہاں ہاتھ لگا کے جو جو جملہ ادا کر دیا ہر چیز پتھر کے اندر موجود ہے۔ یعنی اللہ والوں کی زبان یہ ہوا کرتی ہے کہ ان کی زبان سے جو نکل لے جاتی ہے پروردگار اس کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا نام میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ حضرت رابعہ بصریہ کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، پوچھا کہ رابعہ بصریہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہے ولی اس کو کہتے ہیں کہ اگر کہہ دے یہ پہاڑ سونا ہو جائے تو وہ سونا ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا ایک جملہ نکلنا تھا، وہ پہاڑ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی پہاڑ میں نے تو مثال دینے کے لیے کہا تھا، پتہ یہ چلا کہ وہ اگر مثال بھی دے تو اللہ اس کو قبول کر لیا کرے گا۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ، حضرت والد حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زبان سے نکلا کہ لکڑی ہے، لنکر ہے، لوہا ہے، جو بھی جتنا نام لیا، کنکر ہے، نہ جانے کیا ہے، فرماتے ہر چیز پتھر کے اندر موجود تھا۔ آپ کے اس پتھر ابھی تک وہاں رکھا گیا ہے، اس کو کاٹ کے بدیش والوں نے لے کے گیا، اس کو لے جانے کے یہ کہے کہ نہ جانے اس میں چیک کرے کس کے اندر کیا ہے، تو جتنے ان کی زبان سے نکلا وہی چیز موجود ہے، لیکن آخری جملہ تھا نہ جانے کیا ہے۔ مشینیں دیکھ کر فیل ہو گئی، ابھی تک پتہ نہ لگا پایا کہ یہ ہے کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں مشینوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے اللہ کے ولیوں کا وہیں سے شروع ہوا کرتا ہے، جہاں مشینیں فیل ہو جایا کرتی ہے اللہ والوں کا ذکر وہیں سے شروع ہوا کرتا ہے، ان کی کرامتیں وہیں سے شروع ہوا کرتی ہے۔ یہ حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت قطب عالم کوئی معمولی ذات نہیں ہے، حضرت قطب عالم بخاری ایک مرتبہ ایک نور کی نورانی محفل میں بیٹھے ہوئے، نورانی محفل ہے اور نورانی محفل میں سب نور کی کیفیت ہوتی ہے، سرکار موجود رہا کرتے۔ میں نے کہا نا حضرت محبوب الہی کا ذکر آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ وہ لوگ اللہ والے بیٹھے یہاں رہتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے رہا کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ فرماتے بیٹھے ہیں، نور کی محفل ہے، سرکار جلوہ گر ہے، جتنے قطب جتنے ابدال بیٹھے ہوئے ہیں سب کے پاس کوئی نہ کوئی اولاد موجود ہے، کوئی نہ کوئی بچہ موجود ہے، کہ حضرت قطب عالم کی بارگاہ میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ میرے سرکار حضرت قطب عالم کی طرف دیکھی، فرماتے کہ میرے شہزادے کیا تیرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے؟ جبکہ سرکار جانتے ہیں۔ جب اتنا کہنا تھا میرے سرکار نے اپنا خرما نکال کے دیا، کچھ کھانے کی چیز دیا اور فرمایا کھا لو اس کو، کھا لیا۔ فرماتے کہ اسی دن آپ کی بیوی حاملہ ہوئی، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے
بڑا خاص کرم یہ ہے کہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے پیدائش سے پہلے سرکار کے صدقے سے پیدا ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو اس سے پہلے کئی اللہ کے ولیوں نے بشارتیں عطا کی ہے، یہاں تک کہ حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک گنبد کے اندر، پہاڑ کے اندر، گنبد کے اندر آپ وظیفے میں مشغول رہتے ہیں، اکثر وظیفہ کیا کرتے ہیں، اللہ والوں کا حال یہی ہوا کرتا ہے کہ دن بدن اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ فرماتے ذکر کرتے اچانک سرکار تشریف لے کر آئے اور فرماتے کہ گھر چلا جا، تیرے گھر میں لڑکی کی ولادت ہو چکی ہے، اور یہ اپنا فرقہ بھی، جبہ بھی عطا فرمایا، فرماتے جب گھر جانا تو ان کو پہنا دینا۔ فرماتے حضرت قطب عالم فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھا تو سرکار کے نور سے اور سرکار کی خوشبو سے پورا میرا گنبد معطر اور مجلہ تھا، اور جب قریب میں دیکھا تو خرقہ بھی موجود تھا، میں اس کو لے کر گھر گیا، میرے سرزادے کی ولادت ہو چکی تھی، میں نے اس کو غسل دیا اور غسل دلانے کے بعد سرکار کا جبہ مبارک پہنایا ہے۔ کتنا بڑا خاص کرم ہوگا جو سرکار کا جبہ سب سے پہلے نصیب ہو گیا، تب تو سرکار کا رب کا کرم ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، ایسے کوئی شاہ عالم نہیں، نام سراج الدین ہے، لیکن سرکار کی ذات نے اس کو شاہ عالم پہ خطاب عطا کیا، سرکار کی ذات نے۔ آپ پیدا ہوئے اور پیدا کیسے کرا؟ اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوتا، اللہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ تو وہ ولی ہے کہ جن کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کتنے ولایت کا تذکرہ، پیدا ہونے سے پہلے۔ ایک تو ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد اپنی ریاضت و مجاہدات سے ولی بننا، لیکن حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ پیدا ہونے سے پہلے ہی کتنی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں تخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور بیٹھ کے اپنا جو خاندانی وظائف ہے اس کو پڑھ رہی تھی، اچانک کسی تلفظ میں غلطی ہو گئی، کسی لفظ میں غلطی ہوگی، جملہ تلفظ کا غلط تھا، فرماتے اچانک آواز آ گئی، میں نے جملے کو درست کر لیا، میں نے قطب عالم کی طرف اشارہ کیا کہ آواز تو آپ کی نہیں تھی، مگر یہ جملے کو درست کس نے کیا؟ حضرت قطب عالم مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کے شکم میں مبارک میں جو میرا لڑکا ہے اسی نے آپ کی اصلاح کی ہے، اسی نے آپ کی اصلاح کی ہے۔ واہ اللہ اکبر، یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ ان کی نگاہ ولایت پھر کہاں تک دیکھتی ہے۔ فرماتے ایک مرتبہ تراویح کی نماز میں بھی غلطی ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہی تھی، ان کی والدہ کا بیان ہے کہ قل یا ایھا الکافرون میں غلطی ہو گئی تو شکم میں مبارک سے آواز آئی اور میں نے تلفظ کو درست کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو اپنی ماں کی رہنمائی ماں کی شکم میں کر رہے ہیں، پھر بڑے ہونے کے بعد اس کا حال کیا ہوا ہوگا، اور ان کے حال کو میں مختصر بتاؤں۔ پہلے آؤ میں حضرت قطب عالم بخاری رحمت اللہ، شاہ عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، 4 برس 4 مہینہ 4 دن کے ہوئے، رسم بسم اللہ خوانی ادا کی گئی۔ رسم بسم اللہ خوانی یہ دستور ہوتا ہے بڑے بڑے بزرگان دین کا کہ جب 4 برس 4 مہینہ 4 دن کی ہو جائے تو اپنے بچے کو بسم اللہ ضرور پڑھا دیا کرو، مدرسے کی تعلیم ضرور دے دیا کرو۔ یہ ہمارے بزرگان اسلاف کا ہی طریقہ چلا ہے کہ جب بچہ 4 برس 4 مہینہ 4 دن کی ہو جائے تو رسم بسم اللہ خوانی ادا کی جاتی تھی۔ آج ہمارا بچہ بڑے سے بڑا ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا، کسی کو نماز نہیں پڑھنے آتا، قرآن کی تلاوت کرنے نہیں آتا، پھر سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ ہم بہت بڑے کامیاب ہیں۔ کامیاب بزنس کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا ہے، انجینئر اور کلکٹر بننے والا کامیاب نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ کامیاب ہوا کرتا ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم بہت بڑا پیسے والا ہو گئے، لیکن جب اپنے باپ کے قبر پر بیٹھ کر اگر قل اللہ شریف نہ پڑھ چکے تو آپ سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے باپ کے قبر پر بیٹھ کر اپنے باپ کو جنت پہنچاتے، کامیاب وہ ہوا کرتا ہے۔ فرماتے کہ اللہ کے ولی ہے نا، قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں تو دیکھا اچانک آنکھ لگ گئی، آنکھ لگا تو ایک قبر کے مردے دوسرے طرف بھاگ رہے، دوسرے کے تیسرے طرف بھاگ رہے۔ پوچھا کہ معاملات کیا، بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آج سے 1 سال پہلے ایک شخص سورہ اخلاص یعنی قل اللہ پڑھ کر دم کیا تھا، اس کا ثواب ابھی تک تقسیم کر رہا، ابھی تک تقسیم نہ ہوا۔ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھے تو اس کا ثواب 1 سال تک تقسیم نہ ہو۔ بتا آپ اپنے باپ کے قبر پر سورہ یاسین پڑھیں گے تو ان کا ثواب کتنا ملے گا، کتنا ثواب پہنچے گا؟ لیکن ہم کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم کو نماز پڑھنی آتی ہے، بس جمعہ کے نمازی ہیں ہم، صرف جمعہ پڑھ لیے تو سوچے کہ ہم نے سال بھر ہفتہ بھر ہم نے معاف کر لیا، پھر جمعہ پڑھیں گے، پھر ہفتہ بھر معاف کر لیں گے۔ کچھ حاجیوں کو میں نے دیکھا، بہت سی جگہ ایسی ہے، خاص کر کے ناسک کا علاقہ دیکھا تو وہاں پہ کچھ حاجی لوگ حج کے جو ہی حج نہیں کیا تھا، نماز 5 ٹائم پڑھ رہا تھا، جو ہی حج کر لیا تو آپ کہیں گے کہ حج۔ ایک مرتبہ ایک حاجی صاحب کو میں نے پوچھا بھی، حاجی صاحب نماز پڑھنے نہیں آتے، حج کر کے آ گئے، بولے حضرت معاف کروا کے آ گئے، نماز کروا کے آ گئے۔ اللہ کو جب آدمی کو کوئی مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے تو پابندی بڑھ جایا کرتی ہے۔
آپ کے اوپر جتنی پابندی ہے یہ کم ہے. جب آپ عالم دین بن جائیں گے تو پابندیاں بھی بڑھ جائیں گی. جب تک آپ بچے ہیں آپ کے اوپر پابندی کم ہے. جو ہی آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے پابندیاں بڑھ جائیں گی. جب آپ فیملی والے ہو جائیں گے پابندیاں بڑھ جائیں گی. پتہ یہ چلا کہ جس کو مرتبہ ملتے جاتا ہے پابندیاں بھی بڑھتے جایا کرتی ہیں. لیکن آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سوچے کہ مکہ مدینہ گئے تو معاف کروا کے آ گئے. معاف کروا کے نہیں، آپ نے پابندیاں اور بڑھا کے آئی ہیں. اب تک کوئی آپ کو حاجی صاحب نہیں کہتا تھا، جو وہاں سے آ گئے تو حاجی صاحب ہو گئی. اب حال یہ ہونا چاہیے آپ کا کہ نماز ایک ٹائم بھی نہ چھوٹے. کبھی قرآن کی تلاوتیں بھی ہوتی رہے، کبھی کسی کا سہارا بننے کی کوشش کرے. سب سمجھ میں آ گئے کہ واقعی حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں اور اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں. یہ حال ہونا چاہیے. فرماتے تو اسی لیے قرآن پڑھنے کی کوشش کروں. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ 4 برس 4 مہینہ 4 دن کی ہو تو رسم بسم اللہ خانی آپ کے والد بزرگوار حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بسم اللہ خانی کروا رہے. سب گھر کے افراد موجود ہیں، بھائی بہن جتنے سب موجود ہیں، بزرگان دین موجود ہیں، عورتیں ایک طرف موجود ہیں. اسی عالم میں حضرت قطب عالم بخاری نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ موجود نہیں ہے. یہ بی بی فاطمہ کون ہے؟ یہ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہے، ہمشیرہ ہے، اور حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی جان ہے. یہ موجود نہیں ہے. اتنا دیکھ رہا تو حضرت شاہ عالم سے فرماتے بیٹے تمہاری پھوپھی نظر نہیں آتی. فرماتے کہ گئے حضرت شاہ عالم ربی لے کے آتا ہوں. حضرت شاہ عالم بچپنے کا زمانہ گئے پھوپھی کے پاس تو میری اس کی پھوپھی کچھ تلاش کر رہی ہے. تلاش کرے، بچپنے کا عالم ہے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ، کچھ تلاش کر رہی ہے. کہا پھوپھی جان کیا تلاش کروں؟ کہا میرا پازیب گم ہو چکا ہے، جب تک وہ ملے گا نہیں میں تیرے رسم بسم اللہ خانے میں آ نہیں سکتا، رسم مکتب میں آ نہیں سکتی. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بس اتنی سی بات ہے، اس خادم کو حکم دیجیے یہ ڈھونڈ کر لے کر آئے گا. فرماتے ایک دیوار تھا، مٹی کا دیوار، اس میں شگاف تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی، یعنی مٹی وہاں سے ہٹی ہوئی تھی. فرماتے پھوپھی جان اس کے اندر ہاتھ ڈالیے. ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر پازیب مل گیا. کہا بیٹے میں اس وقت سے تلاش کر رہی ہوں ابھی تک نہیں ملا، تجھ کو کیسے مل گیا؟ کہا کہ مجھ کو میرے خدا نے بتا دیا ہے، مجھ کو میرے پروردگار نے بتا دیا. کہا کیسے؟ کہا کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا، اللہ آج کی بات نہیں بتا رہے، 4 سال پہلے کی، جس دن میں پیدا ہوا تھا آپ میرے لیے بیجی تھی، آپ میرے اندر لگے ہوئے تھے، آپ کی جو نوکرانی تھی نا یہ اس کو چھپا کر رکھ دی تھی. میں چاہتا تو اسی وقت بھی بتا سکتا تھا، مگر ہو سکتا تھا کہ اس عورت کا دل یہ ہو جاتا، وہ شرمندگی محسوس کرتی، اسی لیے بعد میں نکالنا بھی چاہا. میں نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی تھی، پروردگار عالم نے اس کو ان کی نگاہوں سے محفوظ رکھا. میں چاہتا تو آپ کو اپنے سے بھی بتا سکتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں اگر بتاؤں گا تو اس کی رسوائی ہوگی. اس رسوائی کے ڈر سے سوچا پہلے آپ پوچھے تو پھر میں بتا دوں کہاں ہے. یا اللہ والوں کا ذکر ہے جن کے بچپنے کا یہ عالم ہے، ان کی جوانی کا عالم کیا ہوگا، ان کے بڑھاپے کا عالم کیا ہوگا. یہ بات حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. آؤ میں تم کو حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ بس 2-4 جملے سنو. اللہ والوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے نا وہ دلوں کو سکون ملا کرتا ہے. حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے خادمہ سے کہا، خادمہ کئی ہے، کھانا پکانے والی، کام کرنے والی خادماؤں سے کہا کہ ایک کام کرو، روٹیاں پکاؤ، کسی کو روٹی کھلانا ہے. تو ایک خادمہ کہے کہ جانتے ہو آج کس کو روٹی کھلانا ہے؟ کہا کہ میں جانتی ہوں کس کو روٹی کھلانا ہے. کہا کہ خانہ کعبہ کے پاس میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے، اسی کو روٹی کھلانا ہے. کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے پاس میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ اللہ، کھانا تیار ہوا. حضرت قطب عالم بخاری فرماتے کہ خادمہ سے کہ اتنا مقام تجھے ملا کہ اس پہلے ایک کام کر کہ بتا یہ مقام کیا، یہ تو بعد میں بتاؤں گا. حضور اگر اجازت دے دو تو میں کھانا خود پہنچا کر آ جاؤں، اجازت دے دو تو میں کھانا خود پہنچا کر آ جاؤں. حضرت قطب عالم بخاری نے فرمایا کھانا دینے کی اجازت ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد جب وہ بزرگ کھانا کھا لے تو پھر مجھ سے ملاقات ضرور کرنا. فرماتے وہ خانمہ کھانا لی، روٹیوں سے عورتوں سے کہا کہ روٹیاں تیار کرو، مجھ کو کھانا لے کر جانا ہے. ایک روٹی لے کر پہنچایا، ہاتھ بڑھایا، مکے تک پہنچایا، اس بزرگ کو کھانا دیا. پھر اس نے مانگا کہ ایک روٹی اور چاہیے. 5 مرتبہ ہاتھ بڑھایا اور روٹی پہنچایا ہے. 5 مرتبہ پہنچانے کے بعد پھر اس خادمہ حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی. پوچھا کہ یہ مقام تجھے ملا کیسے؟ کہ آپ کا شہزادہ ایک دن کھیل رہا تھا، اس کے جسم پر کپڑے پر گرد و غبار لگا ہوا تھا، میں اس گرد و غبار سے مجھ سے کہا کہ مائی یہ کپڑا دھو دے. میں نے دھویا اور دھونے کے بعد اس کے اندر جو پانی بچا ہوا تھا میں سوچا اس کو پھینک دوں، مگر دل نے کوارا کیا کہ یہ سید زادے کا غسالہ ہے، سید زادے کے کپڑے کا دھویا ہوا پانی ہے، کیوں نہ اس کو پی لے. جس وقت میں نے پی لیا تو پھر سارا عالم میرے نگاہوں کے سامنے موجود تھا.
اس لیے کہ آل رسول کی محبت کا نتیجہ یہ ہے. تو جن کے بچپنے کا یہ عالم ہے تو پھر ان کی جوانی کا عالم کیا ہوا ہوگا. اور میرے سرکار کتنی محبت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ جائیں گے احمد آباد کی سرزمین پر شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو مسجد ہے نا, ان کے درگاہ کے سامنے آج بھی 2 پلنگ لٹکی ہوئی ہے. جو گئے ہیں وہ جانتے 2 پلنگ لٹکی ہوئی ہے. اس کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ 2 پلنگ کیا ہے. فرماتے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ مفتی گجرات ہیں. مفتی گجرات یعنی جو بھی مسئلہ مسائل آتا تھا حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اس کو بتا دیا کرتے تھے, بچوں کو پڑھایا کرتے تھے, تعلیم دیا کرتے تھے. ایک دن کی بات ہے کہ اچانک آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی, اور جب طبیعت ناساز ہوگی نا تو دل میں عجیب سی ملال آ گیا کہ طبیعت خراب کی وجہ سے گھر میں رہنا پڑے گا, بچوں کے سبق کا نقصان ہوگا. جانتے ہو میں ایک چیز اور بتا دوں, جو بچہ پڑھائی چھوڑ دیتا ہے, ایک دن مدرسہ نہیں آتا, 40 دن کی برکت ختم ہو جایا کرتی ہے. ہمارا بچہ آج مدرسہ کیوں نہیں گیا, کبھی ہم پوچھنے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری طبیعت کی وجہ سے بچوں کو نقصان ہوگا. فرماتے کہ جب دل میں ملال آیا تو 1 دن نہیں 2 دن نہیں 40 دن کے بعد آپ کی طبیعت درست ہوئی. جب واپس آئے تو پلنگ پر بیٹھ کر پڑھانے کے لیے پچھلا سبق کھولا تو بچے کا حضور یہ تو پہلے 40 دن پہلے کا سبق ہے, ابھی کھول دیں. فرماتے کہ ہمارا سبق تو اب یہ چل رہا ہے. کہا کہ میں تو کبھی پڑھا اس 40 دن سے پڑھانے تک نہیں آیا. اتنا کہنا تھا جب آنکھوں کو بند کیا, یہ اللہ والوں کی ذات الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جب آنکھوں کو بند کیا تو پتا چلا ہماری شکل و صورت میں سرکار آ کے پڑھایا کرتے تھے, سرکار آ کے پڑھایا کرتے تھے. پلنگ سے فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئی, بولا اپنے مریدوں سے کہا کہ اس پلنگ کو لٹکا دو کیونکہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے. پھر دوسرا پلنگ تیار کیا گیا, دوسرے پلنگ پر بیٹھ کر آپ درس و تدریس دیا کرتے تھے. جب آپ کا وصال ہوا تو دونوں پلنگ کو وہاں لٹکا دیا گیا مسجد کے کونے پہ, اور فرماتے ہیں کہ اللہ کو ان کے مریدوں نے ان کی یاد کے لیے وہ پلنگ بھی لٹکا دیا. آج دونوں پلنگ وہاں پہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو اس پلنگ کے نیچے دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب احمد آباد کی سرزمین پر پہنچی تو آپ کا مرید وہاں پہ آپ کے مرید بھی ہیں, اور مرید فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں موجود ہے. جب وہاں گئے تو دعا کیے, 2 دعائیں کرتے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. تو حضرت صدر الشریعہ نے دعا خود کی تو حضرت شمس الدین جعفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کا مرید ہے فرماتے انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا دعا کیے. کہا میں نے دعا ہی کی کہ اللہ مجھے ہر سال حج نصیب کرے, ہر سال حج نصیب کرے. اتنا کہنا تھا تو انہوں نے دل میں خیال ہوا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جب تک زندہ رہے تب تک ہر سال حج نصیب کرے. لیکن تاریخ کے اوراق میں ہے کہ اسی سال اب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے, اور جب پانی کے جہاز میں بیٹھے نا تو آپ کو سوائن فلو یا کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے آپ بمبئی کی سرزمین پر ہی وصال ہو گیا. وصال باکمال. اور ان کی حدیث پاک میرے سرکار نے فرمایا, جو حدیث پاک حضرت مولانا امجد علی خان صدر الشریعہ نے نقل فرمائی ہے, فرماتے جو بندہ حج کے لیے گھر سے نکل گیا ابھی حج ادا نہیں کیا ہے, ایک وہ بندہ جو حج ادا کر لیا واپس آ کے انتقال ہوا تو جس نے حج ادا کر لیا اس کو 1 حج کا ثواب ملے گا, اور جو حج ادا نہیں کیا چلا تھا راستے میں فوت ہوا قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملتا رہے گا, قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملتا رہے گا. فرماتے کہ حضور کی دعائیں قبول ہو, جو دعائیں کی تھی حضرت صدر الشریعہ نے وہ دعائیں قبول ہو گئی کہ حج کیا نہیں ہے, جا رہے کرنے کے لیے راستے میں فوت آ گئے اور قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملتا رہے گا. یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے جہاں جانے کے بعد دعائیں قبول ہوا کرتی ہے. میرے رب نے ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا, وہ جگہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جہاں دعائیں قبول ہو گئی وہ کوئی اور جگہ نہیں, حضرت مریم علیہ السلام کا آستانہ تھا جہاں جانے کے بعد اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے کے بعد دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. اس لیے لوگوں اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں جایا کرو, اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہے. میں آخری 2 بار ایک بات عرض کر دوں کیونکہ ابھی یہ ماہ جس کو ماہ دسمبر کہتے ہیں یہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے, اور ہمارے خاص کر کے نوجوان وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ